السلام علیکم۔ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں سامنے رکھنی تھی کہ ہم سبھی جانتے ہیں بھئی زکوٰۃ جو ہے ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کے تعلق سے یہ زکوٰۃ کیا ہے، کیوں فرض ہے، کیا اس کا مطلب؟ زکوٰۃ کو ویسے تو انگلش میں چیریٹی کہتے ہیں۔ اب ہر مسلمان کے اوپر کہ بھائی اسلام میں اگر وہ داخل مسلمان ہے تو اس کے لیے 5 پلر بتائے جاتے ہیں، 5 کھمبے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، یا اس کے اوپر اس کو فالو کرنا ہے یا اس کو چلنا ہے، جس میں سب سے پہلا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ایمان کا ہونا، یعنی کہ ایمان والا ہونا، وہ یہ جانتا ہو، یہ یقین رکھتا ہو کہ میرا رب، ہمارا معبود صرف ایک ہی ہے، ہمارا پالنے والا صرف ایک ہی ہے، یعنی خدا ایک ہی ہے۔ دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اور ان کے طریقوں پر ہی ہمیں چلنا ہے، انہی کے طریقوں کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ تو پہلا نمبر ایمان ہے، پہلا پلر۔ دوسرا پلر اسلام کا یہ ہے نماز، کہ ہر مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے نا، اگر وہ عقل رکھتا ہے، اگر وہ پاگل نہیں ہے۔ اگر پاگل ہے تو نماز معاف ہے، لیکن پاگل نہیں ہے، چاہے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پیر نہیں ہیں، تو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا اہم ضروری پلر ہے، جس کو اگر انسان فالو کرتا ہے تو ہی وہ مسلمان کہلائے گا، ہے نا، کیونکہ نماز کافر اور مسلم میں پردہ ہے نا، وہی حائل ہے کہ یہی فرق کرتی ہے کہ یہ انسان کا مسلمان ہے، یہ انسان مسلمان نہیں ہے، یہ بتاتی ہے۔ تو اس لیے نماز بھی بہت ضروری ہے۔ تیسرا کیا ہے پلر؟ کہ روزہ رکھنا، یعنی کہ فاسٹنگ، جسے انگلش میں فاسٹنگ کہتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہ سفر میں نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، تو وہ تو بعد میں رکھ لے گا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہر انسان کے اوپر جو اگر وہ بالغ ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اسی طرح نماز بھی بالغ یعنی سمجھدار کے اوپر فرض ہے، 12-13 سال کے اوپر، 15 سال کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا یہ ہمارا ہو گیا روزہ۔ چوتھا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یعنی چیریٹی، یعنی کہ اپنے مال میں سے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے، جو ناپاک مال ہو جاتا ہے رکھ کے، اس کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا، غریبوں کی مدد کرنا۔ اب زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ کہ بھائی غریبوں کی مدد ہو جائے، کفالت ہو جائے، دین کی مدد ہو جائے، ہمارا مال پاک ہو جائے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں، صاحب نصاب کو سمجھنا بھی تھوڑا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہے تو آپ کے پاس زکوٰۃ واجب ہوگی، اور کہا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی ہے تو ہوگی، یا اس کے برابر مال ہو۔ تو اس میں بہت کنفیوژن لوگوں کو ہوتی ہے، اس کو صحیح سے سمجھ لیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہے یا آدھا تولہ بھی سونا ہے، اور تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی بھی چاندی اور رقم ہے، اور اس پر سال بیت گیا ہے، رکھ کے سیونگ میں رہی، اور خرچ ہوئی پورا سال، اگر حساب لگایا خرچ بھی ہوئی، لیکن پھر آ گئی، 1 دن پہلے ہی آ گئی سال ختم ہونے سے، بیچ میں خرچ ہو گئی، لیکن پہلے جتنی تھی کہ اتنی قیمت ہو جاتی تھی، ہے نا۔ اب قیمت میں بات سمجھیں تو 7.5 تولہ چاندی کی طرف ہی نصاب چلا جائے گا۔ قیمت میں بات سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، لیکن اور کچھ پیسہ ہے تھوڑا ملا کے، یا سونا چاندی تھوڑا کر کے اتنا ہے کہ 35,000 یا اس کے اوپر رقم پہنچ جاتی، 35,000 ہے نا، 35,000 روپے یا اس کے اوپر تھوڑا سا پہنچ جاتا ہے، یا اتنا ہی رہتا، اور اس پہ سال بیت جاتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی، 52.5 تولہ چاندی ہوگی تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر سبھی کے پاس سونا ہے تو تھوڑا چاندی بھی، جہاں تھوڑا سا چاندی ہوا، مکس ہوا، تو فوراً جو ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ کیوں؟ چاندی سستی ہے، 1 کلو کے قریب 60 یا 70 میں ہے، تو 70 مان لیے تو 35,000 روپے آپ کا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 35,000 روپے کے قریب پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے پاس زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب آپ کو زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے۔ اب 35,000 روپے پہ بہت زیادہ زکوٰۃ نہیں ہوئی، 900 روپے کے اندر ہی بیٹھے گی، ٹھیک ہے۔ جب بھی زکوٰۃ نکالنا ہو تو آپ جو بھی جتنا رقم ہے آپ کی، اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، 40 سے ڈیوائڈ کر دیا، ابھی ہم دکھا دیں گے کر کے، آپ کی زکوٰۃ اتنی ہی روپے بنے گی، ٹھیک ہے۔ 1000 روپے پہ کتنا ہوتا ہے؟ 25 روپے، 10,000 پہ 250، 1 لاکھ پہ 2500، 2,500، اور 100 روپے پہ 2.5 روپے، ایسے ہی نکال سکتے ہیں۔ یا نہیں پتہ ہے کہ بس کیلکولیٹر اٹھائیے، 40 سے ڈیوائڈ کر دیے۔ تو یہ تو ہمارا ہو گیا چوتھا پلر اسلام کا۔ اس کے بعد آخری پلر بچتا ہے، وہ حج ہے۔ حج کرنا یعنی مکہ مکرمہ وہاں جانا، اور اس کے حج کا پورے ارکان ہیں اس کو ادا کرنا،
جو ہمارا سعودی عرب میں ہے، جانتے ہی ہوں گے، اس کے چاروں طرف طواف ہوتا ہے، وہ سب کرنا پورا اس کے لیے وہ اسی کے اوپر فرض ہے جس کے پاس اتنی حیثیت ہے، اتنا مال ہے کہ وہ جا سکے اور وہاں کا پورا اپنے گھر کا بھی خرچہ دے کے جائے، اور پلس وہی حج کرنے جائے. پہلے اپنے محلے میں دیکھ لے کوئی اور بات تو نہیں، پہلے ان کی مدد کرے پھر اس کے بعد جو ہے جائے حج کرنے. اتنا مال ہو تبھی فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ تو لگ بھگ آج کل دیکھا جائے تو سبھی کے پاس اتنا حیثیت ہوتی ہے نا کہ وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں. اس کے علاوہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے، جو عید کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے. اگر عید کی نماز سے پہلے نہیں بھی دے پایا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ مجبوری کی درجے میں ہے اگر نہیں دے پایا کسی وجہ سے. تو صدقہ فطر کیا ہے؟ 2.25 کلو یا 2.25 سیر کے لیے 2.25 کلو گیہوں کے برابر کم سے کم ایک آدمی. آپ کے فیملی ممبر میں 4 لوگ ہیں تو 2.25 کلو گیہوں اگر 50 روپے کا ہے تو 4 لوگوں کے حساب سے 200 روپے آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہے، واجب ہے عید کی نماز سے پہلے. یہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی دینا ہے سبھی کو لگ بھگ، اس سے کوئی نہیں بچے گا کیونکہ سب کے پاس ضرورت سے زیادہ مال تو تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے. اس میں وہی نصاب رہتا ہے کہ 35,000 کے قریب اس کی رقم ہو، جو ایکسٹرا ہو جائے ضرورت سے زیادہ چیزیں، وہ سامان کپڑے یا کچھ بھی، تو یہ ہو جاتا ہے. 2 گھر ہیں اس کے لیے بھی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے آپ جو ہے 50 روپے کے حساب سے نکالیں. آپ 3.5 کلو کشمش یا کھجور کا آتا ہے، اگر ہے اتنی حیثیت تو 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت ہوگی یا کشمش کی قیمت ہوگی اس اعتبار سے بھی آپ نکال سکتے ہیں. کھجور کا حساب لگانا زیادہ اچھا ہے، بھائی لوگوں کی زیادہ مدد ہو جائے گی. بہت سے لوگ زکوٰۃ کو بچانے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا مال جو ہے بھائی میرے پاس 1 کلو سونا ہے، آدھا کلو سونا ہے تو ہم اپنے بچے کو دے دیں گے، اس کے نام کر دیں گے اور جو ہے اس کو ہم مالیت دے دیں گے تو ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں گے. ایسا نہیں، اللہ تو آپ کے دل کو جانتا ہے. اللہ کو نعوذ باللہ بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں، ہے نا. کہ آپ سوچیں ہم زکوٰۃ اس طرح سے اپنے آپ کو بچا لیں، ترکیبیں سوچیں کہ کیسے ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں، تو اللہ دیکھ رہا ہے سب. اس لیے زکوٰۃ کو فرض سمجھیں، دینا ضروری ہے. آپ ہی کا مال بچے گا، سیو ہوگا. یہاں بھی چوری چکاری سے بچے گا، حرام چیزوں میں جانے سے بچے گا، ڈاکٹر کھائے گا اس سے بچے گا، اور آخرت میں بھی آپ بچیں گے. ورنہ جو ہے عورتوں کے اوپر بھی ویسے بھی اگر زیورات ہیں ان کے اوپر تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا عورتوں کے اوپر الگ ہے. یہ نہ سوچے کہ ایک فیملی ممبر وہی دے دے. تو اس کے بارے میں سب سے مین ہے کہ اپنے مفتی صاحب، محلے کے مفتی صاحب سے پوچھیں، دریافت کریں، کچھ بھی دینا ہے پورا حساب بتائیں تو آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا. اگر کسی کچھ پوچھنا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہم مفتی تو نہیں ہیں لیکن ہمارا ٹچ بڑے مفتیوں سے ہے، تو ہم آپ کو پوری دلیل کے ساتھ سب باتیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.